ہم حضرت ابوبکر صدیق کو نبی الاسلام کا وصی نہیں مانتے ہیں، نہ کوئی ان کا واٹس ایپ نمبر ہے، پھر میں اس سے رابطہ تو کروں گا نا۔ اب یہ انجینئر محمد علی مرزا کو کوئی دکھائے جا کر اور سمجھائے جا کر، سنی عقیدہ یہ ہے کہ وہ امام امت بناتی ہے الیکشن سلیکشن اجماع کے ذریعے سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور جانشین ہونے کے حوالے سے ایک کلپ میرے سننے میں آیا ہے، اور وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کا، وہ ہم آپ کو نبی سنائیں الاسلام گے۔ کا وصی قرآن ہے۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق کو نبی الاسلام کا وصی نہیں مانتے ہیں، خلیفۃ الرسول کہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کا وصی وہ ہوگا جو قیامت تک کے لیے باقی رہے۔ نبی فوت ہوتے تھے تو اپنے بعد ایک وصی بناتے تھے اور سلسلہ چلتا تھا۔ چلیں ان کے وہ جو 12 اماموں والا ان کا کنسیپٹ ہے، وہ بھی تو آخری امام کو بھی تو غیابت میں گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں۔ 1200 سال سے امت وصی رسول سے تو محروم ہے، نہ کوئی ان کا واٹس ایپ نمبر ہے کہ ہم ان سے بات کر لیں، کوئی میسج نہیں کر سکتے۔ جب یہ میں باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں اماموں کی توہین کر رہا ہے۔ بھائی آج کے ماڈرن دور میں اسی طریقے سے بات ہوگی نا یار، اس میں توہین والی کون سی بات ہے؟ جب ایک بندہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ امام بھی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر میں اس سے رابطہ تو کروں گا نا۔ آپ کے رابطہ نمبر بھی نہیں، اور 1200 سال سے بغیر امامت کے امت گزر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ امام کے بغیر بھی امت گزر سکتی ہے، امامت کے بغیر نہیں گزرتی۔ آپ نے سن لیا انجینئر محمد علی مرزا کا بیان سن لیا۔ میں اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت اور شیعہ کے نظریات امامت کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ سن لیجئے کہ لغات الحدیث علامہ وحید الزماں کی مشہور ترین کتاب ہے، اس کے باب الجیم میں مطبوعہ میر محمد کتب خانہ کراچی صفحہ نمبر 82 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ الامام کالشمس الطالعہ، امام ایک سورج نکلے ہوئے سورج کی طرح سے چمکتا ہے، المجللۃ بنورھا للعالم، اور اس کا نور پورے عالم کو چمکا دیتا ہے۔ اور اسی کے صفحہ نمبر 60 پر باب الف میں بھی انہوں نے امامت کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا ہے، آپ حوالے کے ذریعے سے دیکھیے گا۔ تو ایک چیز تو یہ بات واضح ہو گئی کہ امامت اللہ کی طرف سے ایک ایسا منصب ہے، اس کے لیے میں مشہور شیعہ مخالف شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس بات کا اعتراف اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں کیا ہے۔ صفحہ نمبر 109 طبع ثمر ہندی میں لکھتے ہیں کہ امام نائب نبی است، امام نبی کا نائب ہوتا ہے، وہ نبی صاحب شریعت است، اور نبی صاحب شریعت ہوتا ہے، نہ صاحب مذہب، وہ مذہب کا صاحب نہیں ہوتا۔ وہ چون امام معصوم از خطا است و حکم نبی دارت، وہ چون امام معصوم از خطا است، امام جو ہوتا ہے وہ معصوم خطا سے ہوتا ہے اور وہ حکم نبی رکھتا ہے۔ چون امام معصوم از خطا است، امام خطا سے معصوم ہوتا ہے، وہ حکم نبی دارد، اور نبی کا حکم رکھتا ہے۔ اب یہ انجینئر محمد علی مرزا کو کوئی دکھائے جا کر اور سمجھائے جا کر کہ امام کا رتبہ دنیا والے کیا سمجھیں گے، محدث حق دہلوی نے لکھ دیا، اور اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ انہ لا نبی بعدی، اے علی تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ایک موسیٰ کے ساتھ ہارون کو تھی، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ایک آیت ہے السیف البارق، کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 69 ہے، فالمدبرات امرا، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں فتح العزیز، تفسیر کا نام ہے تفسیر فتح العزیز اما پارہ کی، شاہ عبدالعزیز دہلوی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں کہ المدبرات امرن سے مراد کامل و مکمل دل ہیں جو مرتبہ وصول تک رسائی حاصل کرنے کے بعد مخلوق کو خالق سے ملاتے ہیں اور انہی ہستی سے بلندی کی طرف لے جاتے ہیں، اور انہیں پستی کی طرف سے بلندی کی طرف لے جاتے ہیں، اور صفات الہیہ سے متصف ہو کر مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ لفظ امام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے امام کا میں نے قول نقل کیا۔ شرح فقہ اکبر
اور شرح العقائد میں رقم ہے کہ ایک زمانے میں 2 امام نصب نہیں کیے جا سکتے، باہمی کشمکش جھگڑے شروع ہو جائیں گے، لہذا ایک ہونا چاہیے۔ جو دین و دنیا میں اختلافات تک پہنچ جاتے ہیں ان کو ایک رستے پر لانے والے ہونے چاہیے۔ لہذا اہل سنت کا یہ عقیدہ موجود ہے کہ امام کا تقرر امت پر واجب ہے، اس حدیث کی بنیاد پر کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ بس سنی عقیدہ یہ ہے کہ وہ امام امت بناتی ہے الیکشن سلیکشن اجماع کے ذریعے سے، شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ امام بھی رسول نبی کی طرف سے اللہ بناتا ہے۔ اس سلسلے میں اسی لیے صحابہ کرام نے تقرر امام کے لیے دفن رسول کو ترک کر کے اسے مقدم سمجھا، یعنی جو لوگ رسول کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے وہ یہ چاہتے تھے کہ امام کا تقرر ہو جائے، کیونکہ امام ایک وقت کے لیے بھی زمین امام سے خالی نہیں رہنی چاہیے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ کہ امام علیہ السلام کو اللہ بناتا ہے، الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، اللہ کی حجت خلق سے پہلے بھی ہوتی ہے، بعد میں بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں بھی ہوتی ہے۔ بس یہ بات اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے بعد امام کو رکھا ہے۔ اور جو یہ وسیع کا لفظ استعمال کیا ہے تو انجینئر محمد علی سے گزارش کروں گا کہ وہ جائے اور تاریخ طبری پڑھے، اور تاریخ طبری کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پر لکھی ہے کہ پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ میں ہی علی علیہ السلام کے وصی ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہم کریں گے بعد میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔